آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنی بھی آپ سب لوگ حاجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہ دعا کریں کہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے، اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں مانگنی ہے وہ معرفت ہے کہ ان دنوں میں ایام سیدہ میں خداوند عالم کی جانب سے بہت ساری برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت خزانے کے منہ کھلتے ہیں روایات کے مطابق. تو دعا یہ کریں کہ ان تمام میں ہمارا حصہ ہو اور ہمیں بہترین اجر، بہترین جزا ہر عبادت کی. اس وقت جو عبادتوں کو معراج کروانے کا ٹائم ہے، جو بھی آپ اب تک کرتے رہے ہیں اور نماز روزہ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی کار خیر کرتے ہیں، وہ سب جناب سیدہ کے صدقے میں ہی قبول ہوتا ہے. بے شک بے شک. لیکن پروردگار عالم نے ہدایت جو ہے وہ ہمیں دو طریقوں سے بھیجی ہے. ایک کتاب آئی ہے قرآن، اور دوسرا سلسلہ معصومین کا ہے. اور معصومین میں دو طرح کے معصومین ہیں، ایک انبیاء ہیں اور ایک آئمہ ہیں. لیکن جناب فاطمہ کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نہ وہ نبی ہیں اور نہ وہ امام ہیں. بالکل ایک انوکھا کردار لے کر جناب سیدہ آئی ہیں، کیونکہ جتنے خدا کے دیکھیں عہدے ہیں وہ عہدے نبی یا امام کو ملے ہوئے. بیوی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن بیوی نے بتایا کہ دیکھو عہدے کے بغیر بھی آپ فضیلت حاصل کر سکتے. کہ کوئی عہدہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ فضیلت حاصل کریں گے، باعظمت ہوں گے. بیوی نے بتایا کہ دیکھو میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اور دیکھیں کمال یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو لیکن آپ کا رتبہ اتنا بلند. کمال تو یہی ہے نا. اب دیکھیں کمال کی دنیا میں جب تک ایک کوئی با کمال ہوتا ہے وہ اس وقت تک با کمال ہوتا ہے جب تک کوئی دوسرا با کمال اس جیسا آ نہ جائے. ایسا ہی ہے نا. بے شک. نہیں، جب تک توریت تھی، توریت آئی، وہ اپنے زمانے میں با کمال ہے جب تک زبور نہیں آئی. پھر زبور اس وقت تک با کمال ہے جب تک انجیل نہیں آئی، اور انجیل اس وقت تک با کمال باعظمت جب تک قرآن نہیں آئی. اور قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے آئی. تو قرآن کا کمال کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ باعظمت رہے گی. اس کی جو عظمت ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اسی طرح آدم کو دیکھیے کہ اپنے زمانے میں وہ با کمال ہے، ان کے بعد نوح آئے، اب نوح سے زیادہ با کمال کوئی نہیں. اور جب ہمارے نبی آئے تو ان سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے اپنے آپ کو پورا ایکٹیو کر کے. اگر چاہتے ہیں نا آپ کے لوگ بیماریاں دور ہو جائیں، شفا مل جائے. ہمیں شفا بھی ہزاروں طریقے کی ہوتی ہے، پریشانیوں سے بھی شفا ہی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی بات دل میں چل رہی، پوری طاقت کے ساتھ درود پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے کس طرح، کیونکہ ہم چیزوں کو وجود میں نہیں اتارتے، زبان بھی پوری نہیں دے رہے. جناب رسول خدا کو بی بی سیدہ کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. ان دنوں میں سب سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اور جہاں پہنچیں یا تو نکلے مت گھر سے، اور جب نکل گئے فرش عزا پہ آ گئے، اب پوری طاقت لگائیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائیں اور ان کو پرسہ دے دیں. تو رسول خدا اپنے زمانے میں سب سے زیادہ با کمال، اور جب جانے لگے تو کہا من کنت مولا فہذا لی، کہا کہ دیکھو اب تک کا کمال میں تھا، اور میرے بعد جو کمال کی دنیا شروع ہو رہی ہے اور قیامت تک رہے گی وہ علی ابن ابی طالب سے چلے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
بتایا جائے کہ جب خدا نے نبوت اور امامت کو ملانا چاہا تو درمیان میں فاطمہ کو رکھا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اتنی بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی کہ وہ ادھر کی بھی ذمہ دار ہے, ادھر کی بھی ذمہ دار. ٹھیک ہے, نبوت سے بھی تعلق ہے اور امامت سے بھی تعلق ہے, ادھر کی بھی ذمہ دار اور ادھر کی بھی ذمہ دار. اور لوگ کہتے تھے کہ جب بیوی چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول چل رہے ہیں, جب بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول بول رہے ہیں. تو بیوی نے اعلان کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اپنے بابا کے راستے پر میں آنچ نہیں آئی. یہ بیوی نے اعلان کیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن نے سلوح کی تو بتایا کہ خلق رسول خدا ابھی زندہ. امام حسین نے جنگ کی اور بتایا کہ شجاعت رسول خدا ابھی زندہ. یعنی بیوی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک میں اور میری اولاد باقی ہیں رسول خدا کی رفتار بھی باقی رہے گی, ان کی گفتار, ان کا کردار, ان کی شجاعت باقی. بے شک سبحان اللہ سبحان. دیکھا, اور آج بھی اسی بیوی کا ایک بیٹا موجود ہے پردہ غیبت میں, اور رسول خدا کا نام انشاءاللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیامت تک. تو دیکھیں یہاں پر معرفت کی ضرورت ہے. یہی دعا کر رہے ہیں نا کہ معرفت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے, توجہ ہے نا آپ کی, معرفت ہونی چاہیے. معرفت کے لیے یہ فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں معرفت ہی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اشراف عرب میں سے ایک عربی رسول خدا کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول خدا آپ ہم سے کیسے افضل ہیں, ہم اور آپ تو ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا نے جب ہمیں پیدا کرنا چاہا تو ایک بات کی, ایک گفتگو کی, اس سے ایک نور خلق ہوا, پھر ایک بات کی روح بن گئی. کہا کہ خدا بند عالم نے اس نور سے مجھے علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو خلق کی. کہا میں اس نور سے خلق کیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو کہ جب میرا نور پھیلا اس نور سے عرش الہی بنا, لہٰذا میرا نور عرش الہی سے افضل ہے. کہا علی کے نور سے آسمان بنے. ٹھیک ہے, تو علی آسمان سے افضل ہے. کہا حسن کے نور سے چاند کی خلقت ہوئی, حسن چاند سے افضل. حسین کے نور سے سورج خلق ہوا, حسین سورج سے افضل. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں دیکھیے کہ اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ایک ایسی تاریکی پوری دنیا پر مسلط کر دی, پوری کائنات پر, کہ فرشتے گھبرا گئے اس تاریکی سے اور بارگاہ خدا میں انہوں نے شکوہ کی. تو اس وقت خدا بند عالم نے اپنے ملائکہ مقربین کو حکم دیا کہ جاؤ نور فاطمہ سے کچھ روشنی لے کر آؤ اور ایک شمع, ایک کینڈل بناؤ اور اسے گوشوارہ عرش پر لٹکاؤ. کہا کہ جیسے ہی اس کو لٹکایا گیا تو نور پھیلا اور پوری کائنات روشن ہو گئی. اور جب پوری کائنات روشن ہو, سلام اللہ علیہ کی چاند پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. کہا کہ جب نور پھیلا تو اس وقت فرشتوں نے ایک دم شکر کا سجدہ کیا, خدا کا شکر ادا کیا, تسبیح و تحلیل کی, عبادت بجا لائے. ایک دم سے خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ آپ کو فرشتہ بتا رہا ہے. یہ کوئی نعمت ملے تو فوراً اس کی تسبیح و تحلیل کرو, اس کا شکریہ ادا کرو. تو خدا بند عالم نے ملائکہ سے کہا کہ اے میرے ملائکہ مقربین, مجھے تمہاری اس تسبیح و تحلیل جو تم کر رہے ہو, یہ اس کا ثواب میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں, اپنی بلندیوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا ثواب قیامت تک کے لیے فاطمہ, ان کے شوہر, ان کے بیٹوں اور ان کے چاہنے والوں کو دوں. اور اسی لیے آپ کا نام نامی زہرا رکھا. ٹھیک ہے, جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کتنے بڑے مقام پر بیٹھے ہو, اور اسی لیے خدا نے فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر.
کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ بے شک. اچھا آپ کو پتا ہے کوثر کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی کوثر ہے کیا؟ کوثر خداوند عالم کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا ایک خزانہ ہے، ایک نہ رکنے والا سلسلہ، ایک خزانہ. اور خدا یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے خزانوں میں سے جو میرے پاس حکمت کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، ہر چیز اس کے پاس خزانے کی صورت میں، کسی کو اس کی ایک جھلک اگر دے دوں تو میں نے اس کو خیر کثیر عطا کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اگر کسی کو ایک جھلک اس کی دے دوں. اور اپنے نبی کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ اے میرے حبیب ہم نے وہ سارے کا سارا خزانہ آپ کو عطا کیا. ٹھیک ہے، جس کی ایک جھلک اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو خیر کثیر عطا ہوا خدا کی طرف سے. وہ سارا خزانہ رسول خدا کو خدا نے عطا کیا اور اسی خزانے کو کوثر کہتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات. دعا کریں کہ ہمیں اس خزانے میں سے ایک جھلک مل جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. یہاں پہ آمین کہہ دیا کریں، یہی آمین کہنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ منہ اپنا یہاں کھولا کریں. مجلس کے بعد منہ کھولا تو کیا کھولا؟ جب یہاں عبادت ہو رہی ہے، جہاں موقع تھا سبحان اللہ کہنے کا، درود پڑھنے کا، وہاں آپ بیٹھے رہے اپنی خالی آنکھیں. اب دیکھیے ہم لوگ عقیدت تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدت سب رکھتے ہیں، لیکن اس عقیدت کے پیچھے جو حقیقت ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہر عقیدت کے پیچھے عقیدت ہے. جتنے ائمہ انبیاء ہیں سب کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ خدا نے ان انبیاء، ائمہ اور شہزادی کے وجود مقدس میں پوری بشریت کے لیے ایک امانت رکھی ہے. پتہ آپ کو ہمیں اس امانت تک پہنچنا ہے. اب دیکھیں جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں بیوی کو واسطہ دیتے، بیوی کو واسطہ دیتے ہیں ان کے بچوں کا، ان کے شوہر کا، اور خدا کو واسطہ دیتے ہیں بیوی کا، اور ان کی ذات میں جو راز ہے ان کا واسطہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس وجود مقدس میں جو فاطمہ کی صورت میں میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں جو امانت میں نے رکھی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اس وجود میں جو پوری بشریت ہے، اس میں صرف آپ ہی کی بات نہیں ہو رہی، پوری بشریت کی بات ہو رہی کہ اس وجود مقدس میں نے تمہارے لیے جو امانت رکھی ہے، وہ امانت کے جو یہ وجود اٹھائے پھر رہا ہے، وہ امانت اس سے لو. صرف اس کو واسطوں کے لیے نہ رکھو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا آپ کو بات؟ صرف اس سے حاجتیں طلب نہ کرو، وہ امانت لو اس سے جو میں نے اسے دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو پیروکار ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ صرف عقیدتوں کا اظہار کر کر کے نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ دنیا کو بتائیں کہ ان عقیدتوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے. وہ دنیا کو کون بتائے گا؟ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم عقیدتوں کا اظہار کریں اور چلے جائیں، اور ان کے وجود میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے جو خدا نے رکھی ہے وہ ہم نہ بتائیں. تو دیکھیں یہ وہ حقیقت کے جو خدا نے ان کے وجود میں رکھی، ایک امانت کی صورت میں پوری بشریت کے لیے ان کو اسوہ بنایا، یعنی ان کو رول ماڈل بنایا. دیکھیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا آسان نہیں ہے.
بے شک لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مشکل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. ہم بے وارث نہیں ہیں. وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ یہ مجلس ہے. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ کو ایک جگہ ملی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر ان کی پہچان، ان کی شناخت کرنی ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں تک آ گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے. خدا نے یہاں تک پہنچا دیا. اب آپ کے سروں پہ کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا جو ڈنڈا مار کے درود پڑھوائے گا. صلی علی محمد وعلی محمد. خدا کا کام صرف اتنا تھا، اتنا کرم اس نے کیا، بے شک آپ یہاں تک آ گئے. بے شک بے شک. اب کوئی فرشتہ نہیں جو یہاں کھول کے نا آپ کو معرفت پلائے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے کہے گا کہ گریا کرو، درود پڑھ، کوئی نہیں ہے. یہ اب آپ کا کام آگے سے شروع ہو رہا ہے کہ کیسے مجھے کیسے معرفت حاصل کرنی ہے ان ہستیوں کی. کیونکہ ان زمانوں میں بھی جب ائمہ سامنے موجود تھے، ان زمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ائمہ کے گرد تھے مگر وہ پہچانتے نہیں تھے انہیں. جب رسول خدا کو نہیں پہچان سکے تو حضرت علی کو کیسے پہچان. ٹھیک ہے، ان زمانوں میں بھی یہ بات موجود تھی. آپ دیکھیے کہ غدیر میں کتنے لوگ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، سب نے مبارکباد بھی دی. لیکن کچھ ہی دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اچھا، یہ جو مسلمان تھے، توجہ ہے نا آپ کی، بے شک یہ جو مسلمان تھے یہ عام مسلمان نہیں تھے. یہ ہم سے ذرا تھوڑا ہائی لیول تھا ان کا، جو پہچانے نہیں، کیونکہ وہ بہت سختیاں برداشت کر کے مسلمان ہوئے تھے. وہ ایسے مسلمان نہیں تھے جیسے ہم پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو پیدا مسلمان ہو رہے ہیں نا. وہ ایسے مسلمان نہیں تھے. انہوں نے باقاعدہ سختیاں برداشت کی تھیں، انہوں نے رسول خدا کے ساتھ جنگیں کی تھیں، انہوں نے زحمتیں اٹھائی تھیں، اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے. وہ پہچان نہیں سکتے. ہمیں ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں پہچان سکے اپنے وقت کی حجت کو. زمانے کے امام تھے علی، وہ نہیں پہچان پائے. ہم بھی ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے سوچنا چاہیے نا کہ وہ نہیں پہچان سکے. کہیں خدا نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ میرا امام سامنے کھڑا ہو اور میں پہچان نہ سکوں. بتائیے، سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ معرفت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب رسول خدا مدینے میں ابھی نبی نہیں بنے تھے، ان کے نبی بننے سے پہلے، پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے، یہودی فلسطین سے اپنی کتابوں میں پڑھ کر مدینے شفٹ ہو گئے باقاعدہ کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے. جیسے ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں پتہ ہے کہ زمانے کے امام کعبے سے ظہور کریں گے، اب ہم سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ وہاں جا کے شفٹ ہو جائے، بھائی میرا امام تو یہاں آئے گا. اسی طرح یہودی اپنی کتابوں میں انہوں نے رسول خدا کی نشانیوں کو دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ مدینے کی سرزمین پہ آئے گا. وہ سب اپنا کاروبار سمیٹ کے اور وہ رسول خدا کی ولادت سے برسوں پہلے وہاں کے شفٹ ہو گئے اور باقاعدہ انتظار کرنے لگے. اور مدینے میں 2 قبیلے پہلے سے موجود تھے، اوس و خزرج. وہ دونوں قبیلے 200 سال سے بھینسوں پہ لڑ رہے تھے. وہاں پہ لڑائی جب شروع ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ کوئی 100 سال وہ لڑائی چلتی تھی. اب جیسے ہی رسول خدا آئے، وہ جو قبیلے دونوں لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے انہیں قبول کر لیا. اور یہ یہودی کے جو انتظار کر رہے تھے، باقاعدہ شفٹ ہوئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پہچان ہی نہیں سکے. انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ ہم میں سے کیوں نہیں بنا یہ رسول. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ابراہیمی ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پنجیتن کا پہلا پھول یا رسول، یا رسول. پنجیتن کا پہلا
या रसूल पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल नारे हैदरी 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 नारे हैदरी सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद اصل چیز کیا ہے؟ پہچان اپنے زمانے کے امام کی، اپنے آئمہ کی. آپ کو پتا ہے بی بی کیا فرماتی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہے. اب ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بی بی اس وقت جو کر رہی تھی وہ اپنی فیملی کے لیے کر رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے نہیں، وہ کر رہی تھی اپنے زمانے کے امام کے لیے. حضرت علی اس وقت زمانے کے امام ہیں اور انہوں نے اپنی جان اپنے زمانے کے امام پر قربان کی. جناب فاطمہ نے، اب دیکھیے یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ جیسے ہی صبح ہو، اگر ہم سیرت فاطمہ پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت فاطمہ زہرا پر چل رہے ہیں، تو کہا کہ اپنی صبح وہ ایسے کرو کہ جیسے تم فوراً زمانے کے امام سے متصل ہو. جیسے ہی اٹھو، آنکھ کھلے، فوراً زمانے کے امام سے نہ رابطہ کریں، سلام کریں، جیسے مرضی کریں، فوراً رابطہ کریں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مصلی میں بیٹھیں گے 2 گھنٹے عبادت کریں گے، ہم تو ایک سلام بھیجتے ہیں، ہمارا فوراً رابطہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارا رابطہ، ہمارا جو امام ہے وہ کائنات کا امام ہے. ابھی ہمارے لبوں سے الفاظ نہیں نکلتے کہ وہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم تک پہنچ جائے. اب دیکھیں کہا کہ جو اپنی صبح ایسے کرے گا، ٹھیک ہے، جو اپنی صبح ایسے کرے کہ اس کا ہم و غم، حدیث ہے، اس کا ہم و غم دنیا ہو. صبح اٹھا، یہ پریشانی، کہا کہ اس کے سامنے اس کی مشکلات مجسم ہو جاتی ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کا دن اچھا نہیں گزرتا. اور جو اپنی صبح ایسے کرے کہ وہ صبح ہوتے ہی زمانے کے امام سے متصل ہو جائے، اس کا ہم و غم زمانے کا امام ہو. میری خوشی میرے زمانے کے امام کے ساتھ، میرا غم میرے زمانے کے امام کے ساتھ. اگر میرا امام خوش ہے میں بھی خوش ہوں، اگر میرا امام غمزدہ ہے میں بھی غمزدہ. جو اپنی صبح ایسے کرے، خدا بند عالم اس کے قلب میں ایک خزانہ اتار دیتا اور وہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے سامنے مشکلات نہیں ہوں گی، دنیا مشکلات کا گھر ہے، مشکلات ہوں گی، لیکن ہر مشکل اس کے سامنے سے ہٹتی چلی جائے گی. وہ مشکلات میں کھڑا رہے گا، ثابت قدم رہے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا بڑا ہمیں فائدہ مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائیں. اور سب سے بڑا اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل درودیے امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سب سے بڑا صدمہ امام کو پتہ کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب مومنین میں اختلاف ہے. اس سے امام کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس سے ان کا جو مشن ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے.
ضرب لگتی ہے اس پہ جا کے جب مومنین آپس میں اختلاف کریں. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے ملک میں وہابیوں کی تعداد 5% تھی. کسی کو وہابی کہہ دو غصہ کرتا تھا, وہ کہتا تھا میں عاشق رسول ہوں. 50 سال کے بعد یہ تعداد 50% ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ ان لوگوں کے جو اصول انہوں نے بنائے, انہوں نے جس مشن پہ انہوں نے جس طرح کام کیا ہے, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ بستر لوٹا اٹھا کے جا رہے ہیں, ان کے پائچے دیکھو, ان کے کرتے دیکھو. ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کرتے رہے, اندر ہی اندر اندر ہی اندر. انہوں نے ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ 1 مہینہ ہر آدمی تبلیغ کرے گا, ہر آدمی, چاہے وہ انجینئر ہو اور چاہے وہ ڈاکٹر. اور ہمارے بچے انجینئر ڈاکٹر بھی نہیں ہے, پھر بھی ٹائم نہیں. ہمارا انجینئر ڈاکٹر تو ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ تو پتہ نہیں کتنا بزی ہوگا. ہمارے تو عام بچوں کے پاس ٹائم نہیں جو یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں. انہوں نے یہ اپنا مشن بنایا کہ وہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو, وہ اپنا سارا کام چھوڑے گا اور 1 مہینہ تبلیغ کرے گا. جبکہ تبلیغ ہمارا حق ہے, کیونکہ باب مدینۃ العلم کے وارث ہم ہیں. علم کی خزانے, علم کی دولت ہمارے پاس ہے, لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں ہر وہابی قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو وہابی کرے گا. ہم نے تو کبھی کوئی قسم نہیں کھائی کہ ہم کسی کو اس طرف لے کے آئیں, بلکہ ہمارے تو بعض لوگ باعث بن جاتے ہیں کہ وہ جو آ رہا ہو وہ بھی بھاگ جاتا ہے. ہم تو کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں, وہ لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, $1,00,000 خرچ کرتے ہیں امریکہ میں وہ ایک امریکی کو مسلمان وہابی بنانے کے. اور ہمارے ایک علماء جو عالم امریکہ میں, انہوں نے طریقہ اپنا بتایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا جو مسلمان ہوئے امریکی, ان کو کتاب دے دی. پھر میں ہدایت پا گیا. تیجانی سماوی کی کتاب شبائے پشاور, وہ کتاب پکڑا دی, کہا اس کا مطالعہ کرو. تو جو اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس مکتب کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کو مولوی نے کہا جو مسلمان ہوا تھا, امریکی مسلمان, امریکہ میں مسلمان ہوا, اس کو کہا مولوی نے شیعوں کے پاس نہیں جانا, کافر ہیں, 40 سے 12 ان کے قرآن. اتنا اسے بھڑکایا, اتنا بھڑکایا, اس نے کہا کہ مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ میں شیعہ ہوں. کہا ایک دن میں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا امریکہ میں, سامنے دیکھا ایک شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا, ماہ رمضان تھا. کہا میں نے جا کر سلام دعا کی, کہا مسلمان, کون سے مسلمان؟ کہا شیعہ مسلمان. کہا کہ اچھا یہ شیعہ ہے. کہا کہ ذرا اپنا قرآن آپ دکھائیں گے. وہ قرآن دیکھا, وہ ایران سے چھپا ہوا تھا. اب وہ دیکھا سارا وہی سورہ بقرہ, وہی سورہ الحمد, وہی 30 سے 12. کہا کہ مجھے آپ دے دیں گے ذرا, یہ مجھے کسی کو دکھانا ہے. اور لا کے اپنے استاد کو دکھایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے 40 سپارے, ان کے تو 30 سپارے. کہا تم گئے کہ ان کے پاس؟ کہا میں تحقیق کے لیے گئے. اور پھر اسی شخص کو جب قرآن واپس کیا تو اس نے کتاب ہاتھ میں پکڑا دی. پھر میں ہدایت پا. یہ طریقے ہوتے ہیں. آپ بعض اوقات ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں اور نہ وہ علم ہے کہ ہم کسی کو ہدایت کر سکتے, نہ ہدایت دینا ہمارا کام, لیکن ہم کسی کو کتاب کوئی دے سکتے ہیں, کسی کو ایسے یہ گفٹ, ایسے ایسے گفٹ جو ہے وہ کیا کریں. پھر دیکھیں دوسرا جو یہ کام کرتے ہیں وہابی, کہ ان کا تعلیم کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. ٹھیک ہے, یہ
اپنے مولویوں کو, اپنے لوگوں کو مکہ مدینہ سے PhD کرواتا اور پھر وہاں سے انگلینڈ جاتے ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ کرنے کے لیے, جو اس سے بھی اونچی تعلیم, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں پوری پھیل جاتے ہیں, اور چونکہ ان کے پاس تعلیم کی ڈگری جو ہے وہ بہت بڑی ہے تو ان کو سب جگہ بڑی بڑی سیٹوں پہ جگہ مل جاتی ہے, بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اختلافات میں لگے ہوئے. دیکھیں کتنی بڑی بات یہ یہاں پر جو صدمہ امام کو سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ جس سے اس کا امام راضی وہ خوش نصیب. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنے امام کو راضی کریں. اب ان دنوں میں دیکھیں عطا ہو رہا ہے, چاروں طرف سے عطا ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ ہمیں سب کچھ وہ مل جائے, اور جسے بیوی عطا کر دیں, ٹھیک ہے, جس کو بیوی عطا کر دیں اس کی کامیابی میں بھی کوئی شک نہیں رہے گا. ایک عالم دین تھے کاشان میں, ایران کا شہر ہے کاشان, اور ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی. خطیب کے مجالس پڑھا کرتے تھے کہ جب مصائب شروع ہوتے تھے, ایران میں خاص طریقہ مصائب شروع کرنے کا, اور وہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی وہ جملہ یہ کہتے تھے لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگتے. ابھی مصائب نہیں شروع ہوتے تھے لیکن گریہ میں قیامت ہو جاتی تھی. لوگ حیران بھی ہوتے تھے کہ ابھی یہ مصائب نہیں پڑھتے, لیکن اتنی تاثیر ہے کہ ابھی صرف ایک سلام کرتے ہیں لوگ رونے لگتے. ایک دن ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی صاحب معرفت تھا, اس نے کہا ضرور کوئی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اگر کسی کو تم یہ واقعہ سناؤ گے, میرا نام نہیں بتاؤ, تو میں تمہیں بتاتا. کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا. تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ ایک روز میں 5 مجلسیں پڑھ کے اپنے گھر واپس آ رہا. اب یہ پرانا وقت ہے جب گاڑیاں نہیں ہیں. کہا جیسے میں اپنے شہر کاشان میں داخل ہوا, کسی نے مجھے آواز دی, اے شیخ. کہا میں نے مڑ کے دیکھا ایک 70-75 سال کے بزرگ. میں قریب گیا, انہوں نے کہا مجلس پڑھ. اب میں اتنا تھکا ہوا آ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں اتنی رات ہو چکی ہے, صبح سب سے پہلے میں آپ کی مجلس پڑھتا. کہا نہیں مجلس تو ابھی ہوگی. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ اچھا چلیں بتائیں کہاں پڑھنی ہے. کہا کہ ہمارے گاؤں میں پڑھنی ہے. کہا جائیں گے کیسے؟ کہا وہ خچر لے کے آ گئے, مجھے بٹھایا, ہم چل پڑے. راستے میں نے ان کو بھی بٹھا لیا کیونکہ وہ پیدل چل رہے تھے. کہ جیسے ہی ہم ان کے گاؤں میں پہنچے میں نے دیکھا کہ سارا گاؤں تاریکی میں ڈوبا ہوا, سب سو رہے ہیں. اور میں نے کہا یہاں کہاں مجلس ہو رہی ہے؟ کہ مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے. گھر سارا خالی. اس کمرے میں لے گئے جہاں مجلس تھی, کمرہ سارا خالی. تو میں نے کہا کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے, مجمع کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجمع تو نہیں ہے, بس آپ پڑھیں کہ میں سنوں گا. اب یہ عالم ہیں, خطیب ہیں, ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والے. ایک مرتبہ کہا کہ میں گھبرا گیا, لیکن باہر اس وقت میں کیا کرتا, کرسی پر بیٹھ گیا, وہ میرے سامنے بیٹھ گئے, اور کہا کہ پہلا جملہ ہی میں نے یہ پڑھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایسا لگا کہ کمرے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں گونجا. کیا میں نے امام حسین کے مصائب شروع کی. جیسے جیسے مصائب بڑھتے گئے کا ایسا لگا کہ کمرے میں کئی خواتین بچے موجود ہیں اور گریہ میں قیامت ہو. کیا میں بھی گریہ کر رہا تھا. آگے مجلس ختم ہوئی اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا ہر سال میں یہ مجلس کرتا, مجمع نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی مجلس اتنی ہی بارانہ ہو. اس کا مطلب کہ مجلس کے لیے اگر اس کو قبول کروانا یا بارانہ بنانا, مجمع کاؤنٹ نہیں کرتا کہ مجمع کتنا ہے.
انہوں نے مجھے لفافہ دیا اور مجھے خچر پہ بٹھا کے واپس گھر چھوڑ دیا. جہاں میرا بدن پورا ٹوٹ رہا تھا، میں بستر پر گرتے ہی جیسے ہی لیٹا، خواب میں شہزادی میرے تشریف لے گئی. اور ایک مرتبہ کہا کہ اے شیخ، یہ تم نے ابھی مجلس جو پڑھی، میں تجھے اس کا ہدیہ دینا چاہتی ہوں. کہا بی بی ہدیہ مجھے بوڑھے نے دے دیا ہے. کہا نہیں، میں اپنی جانب سے ہدیہ دینا چاہتی ہوں. کہا بی بی کیا ہدیہ دینا چاہتی ہیں؟ کہا کہ آج کے بعد سے جب بھی تو یہ جملہ پڑھے گا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، کہا میں تیرے لہجے میں اتنی تاثیر رکھ دوں گی، اتنی تاثیر کہ مجمع کسی بے گریہ کرے. کہا کہ مجھے بیوی نے اس طرح سے عطا کیا. کہا کہ میں نے اب تک نگاہ اٹھا کر بیوی مجھ سے بات کرنی میں نے دیکھا نہیں تھا، وہ پردے میں تھی. سیدہ طاہرہ عابدہ طاہرہ شجرائے طیبہ، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اور شجرائے طیبہ. بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد. کہا جب وہ رخصت ہونے لگی تو ایک مرتبہ میری نگاہ اٹھی، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بیوی جب جا رہی تھی ان کے دونوں ہاتھ ان کی کمر پر تھے اور ان کی کمر جھکی ہوئی تھی. اس عالم میں سیدہ آئی تھی. کمر کیوں جھک گئی عزاداروں بیوی کی؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دروازہ گرا تھا بیوی کی کمر جھک گئی. کیوں جھک گئی عزاداروں؟ کیونکہ پسلیاں ٹوٹ گئی. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی. آغا انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس میں خوب رقت ہوئی. بی بی کی مجلس تھی، بڑا گریہ ہوا، دیر تک لوگ روتے رہے. سب چلے گئے لیکن ایک جوان کا گریہ ختم نہیں ہوا. اس کو آغا انصاریان کے حجرے میں لایا گیا. آغا نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کون سی بات تمہیں تکلیف پہنچا ہے، جب تک تمہارا گریہ ختم نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ آغا میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر پسلیاں تو کتنی تکلیف ہوتی. میں جانتا ہوں کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو انسان کا سانس لینا مشکل ہو جائے. ہر سانس اسے تکلیف کے ساتھ آتی ہے. میری بیوی 75 دن زندہ رہی اس کے بعد، لیکن کس طرح زندہ رہی آپ کو معلوم ہے نا. 75 دن زندہ رہی، لیکن وہ 75 دن بیوی کو گھر میں اپنے گزارنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا میری بیوی کا. لیکن عزاداران حسین اتنی تکلیف کے باوجود کہ پسلیاں ٹوٹ چکی، بیوی لہو لہان ہے. جب دروازہ گرا بیوی غش میں چلی گئی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں اس بدن میں، اس لہو لہان بدن میں کیسے اتنی طاقت آ گئی کہ جیسے ہی غش میں آنکھ کھلی ایک مرتبہ پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کو لے گئے. اور بیوی اسی عالم میں پہلوں پر ہاتھ رکھ کر گھر سے باہر نکلتی ہے. اور جب گھر سے باہر آئی دیکھا لوگ علی کو لے کر جا رہے ہیں. کس عالم میں لے کر جا رہے ہیں کہ علی کے گلے میں رسی ہے. ایک بار سیدہ نے آواز دی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو کھولوں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر سیدہ بال کھول دے تو قیامت آ جائے. اس وقت مولا نے منع کیا. مولا نے کہا زہرا بالوں کو مت کھولنا ورنہ قیامت آ جائے گی. اور یہی وصیت ماں نے بیٹی کو کی تھی
जनाब ज़ैनब से कहा था, बेटी कभी भी अपने बालों को हाथों पर लेकर बद्दुआ न करना। बेटी ने माँ की वसीयत पर अमल किया। लेकिन अज़ादारों, आप जानते हैं कि जब माँ कहती थी कि बेटी करबला में ये होगा, तो बेटी कहती थी, अम्मा मैं अकेली हो जाऊंगी। अम्मा जब भैया हुसैन नहीं रहे तो क्या होगा? छोटी सी बच्ची सवाल करती थी अपने मासूम ज़बान में, अम्मा जब भैया अब्बास नहीं रहे मैं क्या करूंगी? तो एक मर्तबा माँ कहती थी, बेटी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ होंगी। यही वजह है कि आशूर की रात जब सकीना मक्तल में खो गई और जनाब ज़ैनब उसको ढूंढ के लाई, तो औलाद अकील में से सईद बिन अकील की ज़ौजा जनाब ज़ैनब के पास आके कहती है, बीबी आप तो सकीना को ढूंढ लाई, लेकिन मेरा बच्चा भी यहाँ मक्तल में कहीं खो गया है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाती हूँ। और ज़ादारों, जब वो बच्चे को ढूंढने के लिए बीबी गई, क्या देखा बीबी ने देखा कि एक बीबी एक बच्चे को हाथ में लेकर आ रही, हाथ पकड़े हुए आई। कहा, ज़ैनब ये बच्चा जिस माँ का है उस तक पहुँचा दो। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने उस बीबी से कहा कि ए बीबी, आप कौन हैं? आप हमारे कबीले के तो मालूम नहीं हो रही, आप लश्कर यजीद में से भी नहीं मालूम हो रही, आप कौन हैं? तो एक मर्तबा कहा, ज़ैनब अगर चांद को ग्रहण ना लगा होता, अगर अंधेरा ना होता, तो मैं अपने चेहरे से नकाब उठा के दिखाती कि मेरे चेहरे पर हुसैन का लहू लगा हुआ है, और हुसैन का सर जब कटा तो मेरे ही जानू पर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मानने वाले हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल